یہ جرت کہاں سے آئے گی؟ خدا نے آپ کو آواز دی ہے، خدا نے آپ کو گلا دیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں الحمدللہ، احمد ناصری ہیں، شاہد بھائی ہیں، کچھ دن پہلے شاہد بلتستانی نے باہر ایک رہبر معظم کے لیے، مظلوم کے لیے، آپ نام بھی نہیں لے رہے ہو، آپ کم از کم مظلوم کی حمایت تو کرو جو خدا نے آپ کو گلا دیا ہے، شاعر ہو کچھ ہو، اس قوم کو بیدار تو کرو، بت پرست قوم نہ بناؤ، ایک بیدار قوم بناؤ۔ نمازیوں سے ان کو خطرہ نہیں، روزے داروں سے ان کو خطرہ نہیں، حاجیوں سے ان کو خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہوتا تو حج و نماز و حرمین کی ساری ذمہ داری اپنے دوستوں کو نہ دیتے۔ خطرہ کس سے ہے؟ فکر بیدار سے خطرہ ہے۔ خطرہ اس نمازی سے ہے جو مسلم کی نماز پڑھے، خطرہ اس نمازی اور قاری قرآن سے ہے جو جناب جون جیسا قاری قرآن ہو، جو علی ابن ابی طالب جیسا نمازی ہو۔ ان نمازیوں سے خطرہ ہے، ورنہ تاریخ میں کئی نمازی گزرے، تاریخ میں کئی حافظ گزرے۔ چلے جاؤ آج خانقاہوں میں صلو علی الحبیب کہنے والے بہت ملیں گے، لیکن نعرہ حق بلند کرنے والے، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، آج اس سنی سے بھی خطرہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، آج اس شیعہ سے بھی خطرہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو انڈیویجولی میری ذمہ داری ہے، خطیب ہوں تو اپنی تقریر میں، شاعر ہوں تو اپنے شعر میں، نوح خان ہوں تو اپنی نوح خانی میں کم از کم ظلم کے خلاف آواز کو بلند تو کروں۔ پھر یہ گلے کس کام کے، پھر یہ آوازیں کس کام کی جو وقت کے یزید کو للکار نہ کریں سکیں۔ ارے حسین کا گلا تو وہ ہے جو کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ للکارتا رہا۔ ہاں یہ وہ آواز ابا عبداللہ الحسین ہے۔ بی بی زینب کا کام نہیں تھا خطبے دینا، لیکن جب وقت پڑا، ذمہ داری آئی، یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یزید کو للکارا، ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکارا۔ یہ ہیں شیعہ خون، یہ ہے علوی جرت، یہ ہے زینبی بصیرت۔ یہ جذبہ اگر آپ کی قوم میں ہوگا، خدا یقیناً ایسے عزت دے گا، اور ایران کے شیعوں کو، پاکستان کے شیعوں کو خدا نے عزت دی، مقام دیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ مصائب کا فلسفہ بھی ہے، اشک کیوں بہاتے ہو؟ اس مظلوم کے لیے اشک بہاتے ہو جس نے آپ کے وجود میں جرت شہادت کو پیدا کیا۔ اتنا مقدس جسم، شاید کوئی کہے کہ مولانا آپ آج کے مظلوم کو کل کے مظلوم سے ملا رہے ہیں، کہاں کربلا؟ کبھی کوئی خطیب نہیں ملاتا، یہ بھی شبہہ جو ذہنوں کو نجس کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اختلاط حق و باطل۔ لبنانی خاتون نے کسی خطیب سے پوچھا، کہا آپ نے مصائب میں پڑھا کہ 11 محرم کو جب سیدہ زینب کی نگاہ اپنے بھائی کے بدن پہ پڑی، امام حسین پہ پڑی، تو زینب نے اونٹ کی اونچائی سے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ کہاں ہم نے پڑھا ہے؟ کہ میں ماننے کو تیار نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میں بہن ہوں، میرے سامنے میرے بھائی کا لاشا آیا ہے، بے دردی سے مارا ہے، جسم کا شاید کوئی حصہ ہو جس پہ زخم نہ ہو۔ کہ جب لاشا میرے سامنے تھا میں نہیں روئی، میں نے کہا یہ ابا عبداللہ الحسین کا سپاہی ہے، میں تو بی بی زینب سے صبر لیتی ہوں، میں تو بی بی زینب سے ہمت لیتی ہوں، میں تو شہید کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہوں کہ خدا نے مقام دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ بی بی زینب میں صبر نہیں تھا کہ بھائی کے جنازے کو دیکھ کے بی بی زینب نے اونٹ کی اونچائی سے، کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو ان بندھے ہوئے ہاتھوں پہ جنہیں پشت گردن بندھا گیا تھا۔ کہ کس عالم میں بی گری ہوں گی؟ کہ میں ماننے کو تیار نہیں۔ دیکھو جب بصیرت نہ ہو تو سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا خاتون آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کہاں صبر زینب اور کہاں آپ کا صبر؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کے صبر کر جائیں، پارا چناری مائیں بہنیں اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھ کے صبر کر جائیں، اور بی بی زینب نے صبر نہیں کیا؟ کہ ایک مسئلہ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کون سا مسئلہ؟ کہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنے بھائی کے لاشے کو، بھائی کا جنازہ ہو، باپ کا جنازہ ہو، بیٹے کا جنازہ ہو، صبر کرنا بنتا ہے، لیکن کہ زینب کا مسئلہ یہ ہے کہ زینب بھائی کا جنازہ بھی دیکھ رہی ہے، اور زینب کے سامنے زینب کا امام زمانہ بھی ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے، اس کی شہادت اور غم کا تقابل کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو امام حسین سے زیادہ مظلومانہ طریقے سے مارا جائے، لیکن گریہ حسین پہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ولی خدا ہے۔ سورہ شمس پڑھو، ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوا فقروا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اونٹنیاں کتنی کٹتی ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ان کو نہیں پتا اس اونٹنی کے کاٹنے کا عذاب کتنا شدید ہے، کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے۔
حسین سار اللہ ہے، یہ خون خون خدا ہے جسے بہایا گیا ہے۔ تبھی ابا عبداللہ الحسین پہ اتنا گریہ ہوتا ہے۔ کوئی عام بدن ہوتا گریہ نہ ہوتا، یہ وہ بدن ہے جس کی سواری رسول بنا کرتے تھے، یہ وہ بدن ہے جس کو نبی اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، یہ اس کا بدن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، کہنے لگا ابن سعد میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، لیکن کہا ابن سعد جب گھوڑے دوڑ رہے تھے میں نے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ یہ مصیبت کبریٰ ہے، آپ کی پسلی ٹوٹے مقام صبر ہے، مجھے پتھر لگے مسئلہ نہیں، لیکن رسالت کے چہرے پہ کوئی پتھر پھینکے یہاں غضب الہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمائے خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ وقت بہت ہو چکا، چند جملے مصیبت کے تاکہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کا ثواب لے کر اٹھیں اور یہ ثواب رہبر معظم کی طرف روانہ کریں۔ یقیناً شہید کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ فرمائے من مات علی حب آل محمد شہیدہ، اور وہ محبت اگر ہمارے قلوب میں بھی ہو، بستر پہ بھی موت آئے کا یہ شہادت کی موت ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، سب مل کے وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ننھے سے رخساروں پہ، میں ہمیشہ مصائب کی ابتدا امام زمانہ کے جملوں سے کرتا ہوں۔ یہ کسی خطیب کے جملے نہیں، یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں، مولا فرماتے مومن جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ بڑا کرو، زیارت ناہیہ امام زمانہ کا بڑھا ہوا نوحہ ہے، جس میں کسی مظلوم مظلومہ کا نام نہیں لیتے، بس اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، اللہ جانے علی اصغر کے رخسار، اللہ جانے علی اکبر کے رخسار، اللہ جانے یہ
قاسم کے رخسار جواب میرے مولا نے خود دیا میرا سلام ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا مجھے نہیں معلوم میرے امام زمانہ اس گھڑی کہاں پر موجود ہے لیکن خود فرماتے ہیں جس مجلس میں میری دو پھپھیوں کے مصائب میں وہاں ضرور آتا ہوں جس مجلس میں میری سکینہ کے مصائب جس مجلس میں میری پھپھی زینب کے مصائب مجھے نہیں معلوم مولا کربلا میں ہو یا نہر فرات کے کنارے یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ گریا کر رہے ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے شاید آج کی رات جنت البقیع میں ہو روایت کے جملے ہیں ماں کی دعا مرنے کے بعد بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے شاید ٹوٹی ہوئی قبر پہ دعا کر رہے ہو اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑے اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری پھپھیوں کی چادر چھینے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے مولا اللہ جانے اس منظر کو امام زمانہ نے اتنا کیوں یاد کیا کہ میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ 40 سال امام زین العابدین خون روتے رہے جب کوئی مومن جاتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے رو کر کہتے تھے مومن کبھی بیٹیوں کو تماچے نہ مار کرو بیٹیوں کا خاص خیال رکھا کرو تاریخ میں 2 علی دھاڑے مار مار کے روئے ہیں ایک علی مدینے میں ایک علی زندان شام میں جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے سر دیواروں پہ مار مار کے رونے لگے اللہ جانے چہرے پہ وہ نشان دیکھے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے ایک علی زندان شام میں فرماتے تھے اس بچی نے آخری بار ایک بین کیا اور روح پرواز کر کے چلی گئی جب زیادہ روتی تھی یزید نے کہا یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے جن شہیدوں کے والدین دنیا میں نہیں ہیں بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں
سب سے زیادہ بابا کی گود، بابا کا پیار بچیوں کو بڑا یاد آتا ہے۔ لئی نے کہا حسین کا سر لے جا، ہمیشہ کے لیے اس بچی کو چپ کرا دے۔ کٹا ہوا سایہ بچی کی گود میں آیا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی کان دیکھو، ذرا میرا زخمی چہرہ دیکھو۔ ایک جملہ کہا روح پرواز کر گئے، کہتے ہیں میرے غریب بابا، میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، او بابا میرا چہرہ دیکھو، او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔